بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امی مجھے یہ کھٹارا سائیکل نہیں لے کر جانی آج۔ میں اس ٹیچر سائیکل کی وجہ سے اتنا لیٹ ہو جاتا ہوں اور میرے کالج کے دوست میرا مذاق بناتے ہیں۔ ہر روز یہ وہیں آ کر پنکچر ہو جاتی ہے، کبھی اس کا چین ٹوٹ جاتا ہے، مجھے وہاں سے پیدل چلنا پڑتا ہے۔ میں اپنی بات پوری کیے بنا ہی رک گیا اور اپنی ہی بات کو سوچنے لگ گیا۔ سائیکل کا چین آج تک ایک ہی جگہ ٹوٹا تھا اور سائیکل پنکچر بھی وہیں ہوئی تھی۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ اسی سوچ میں گم تھا کہ امی کی آواز نے اس سوچ سے نکال دیا۔ اب کہاں کھو گئے ہو؟ کچھ نہیں، میں کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ سائیکل نہیں چلانی، مجھے نئی سائیکل لے کر دو۔ میرا دھیان ابھی بھی اسی طرف تھا۔ وہ گلاب کے پھول ایک سڑک پر کیسے آتے تھے؟ اس سڑک سے کوئی نہیں گزرتا تھا، نہ کبھی مجھے راستے میں کوئی ملا تھا۔ یہ جنگل کا راستہ تھا پر مجھے کبھی اس سے ڈر نہیں لگا تھا۔ ہمیشہ اس راستے سے روز آتا تھا پر اپنی پھٹیچر سائیکل سے بہت تنگ تھا، جو مجھے راستے میں بہت تنگ کرتی تھی۔ کبھی سائیکل کا چین ٹوٹ جاتا تو کبھی سائیکل پنکچر ہو جاتی۔ حالانکہ ابو نے مجھے کالج جوائن کرنے پر نئی سائیکل لے کر دی تھی، پر یہ سائیکل اسی جنگلی راستے پر چلنے سے پھٹیچر ہو گئی چند دن میں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل فون نئے نئے آئے تھے، ہر شخص کے پاس نہیں تھا، اکا دکا لوگوں کے پاس تھا اور ان کی بہت ویلیو تھی۔ اس سادہ سے فون کو دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ اس میں کوئی تار نہیں، کیونکہ گھر میں ایک پی ٹی سی لگا ہوا تھا، مجھے بس اسی کا پتہ تھا۔ ہائی اسکول کے پاس کرنے کے بعد میں نے شہر کے ایک کالج میں داخلہ لے لیا، جس کو دو راستے پڑتے تھے۔ ایک کچا جنگل کا راستہ تھا جو شارٹ کٹ تھا، میں نے وہی راستہ چنا۔ شاید وہی راستہ میری سب سے بڑی غلطی بن گیا۔ پہلے دن جب میں اس راستے سے بہت خوف آیا، پھر اللہ کو یاد کرتے ہوئے راستے سے گزرتا چلا گیا۔ اس راستے میں سب سے خوفناک ایک جگہ تھی۔ دو نہروں کے درمیان ایک پرانی بلڈنگ تھی جو بہت دیر سے بند تھی۔ اس کے سامنے والے دروازے بھی آدھے ٹوٹے پھوٹے تھے۔ میں دور سے اس حویلی نما بلڈنگ کو دیکھ کر رک جاتا اور چل پڑتا۔ مجھے پرانی بلڈنگ میں جانا، وہاں بیٹھ کر محسوس کرنا اور ان میں گھومنے کا شوق تھا، پر خوف کی وجہ سے میں اسے دور سے دیکھتا اور چل پڑتا۔ مجھے اس راستے پر آتے جاتے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ جون کا مہینہ تھا، گرمی عروج پر تھی، دوپہر کا وقت تھا، میں کالج سے گھر جا رہا تھا۔ گرمی سے برا حال تھا، سائیکل تیز چلانے سے دل گھبرا رہا تھا۔ میں اس حویلی کو دیکھتے ہوئے گزر رہا تھا کہ میری نظر ٹوٹی پھوٹی سڑک کے درمیان ایک گلاب پر پڑی۔ یہ پھول فریش تھا، جیسے ابھی ہی کسی نے توڑ کر پھینکا ہو۔ گلاب کا پھول، اور یہاں میں نے سائیکل روکی اور جھک کر اٹھانے لگا تو مجھے محسوس ہوا جیسے میری کمر پر کسی نے ہاتھ رکھا ہو۔ میں ایک دم سیدھا ہو کر پیچھے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میری کمر پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں ایک دم سیدھا ہو کر دیکھنے لگا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ ہاتھ رکھنے کا احساس مجھے اچھے سے محسوس ہوا تھا، پر اس احساس کو اتنا ضروری نہیں سمجھتا بھی کیسے۔ اس ویرانے میں میرے سوا دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا کوئی۔ میں پھر سے پھول اٹھانے کے لیے جھکا۔ اس بار ہوا کا ایک جھونکا آیا اور پھول سڑک کے کنارے جا پہنچا۔ عجیب بے چینی سی دل میں ہونے لگی تھی۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ میں پھول کو اگنور کیا اور ایک درخت کے سائے میں سائیکل روکا، وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ بیگ سے پانی کی بوتل نکالی اور پینے لگا۔ گرمی تھی یا کچھ اور، میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے شرٹ کے بٹن کھولے اور درخت سے ٹیک لگا کر ٹانگیں پھیلا کر خود کو ریلیکس کر رہا تھا کہ مخالف سمت ہوا چلی تو گلاب کا پھول سیدھا اڑتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ میں نے جلدی سے پھول کی ٹہنی کو پکڑا، پھول کو اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اپنے آس پاس کھیتوں میں دیکھنے لگا، کہیں گلاب کا کوئی پودا تو نہیں جہاں سے یہ ٹوٹ کر آیا ہو۔ میرے بار بار نظر دوڑانے کے باوجود مجھے کوئی پودا نظر نہیں آیا دور دور تک۔ پانی کے 2-4 گھونٹ پیے اور میری نظر پرانی حویلی پر پڑی۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا اس پرانی حویلی میں ضرور جایا جائے۔ 2 نہریں، چھوٹی چھوٹی نہروں کے درمیان یہ پرانی حویلی اور ہرا بھرا گھاس۔ بنانے والے نے بھی حویلی کمال بنائی ہے، کاش یہ میرا گھر ہوتا۔ میں دل میں باتیں کر رہا تھا۔ اس درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بہت سکون آ رہا تھا۔ میں گلاب کو سونگھتے ہوئے اپنی گال پر پھیر رہا تھا۔ آنکھوں میں نیند آنے لگی، وجود بے جان سا ہو رہا تھا۔ میں یوں ہی ٹانگیں پھیلائے بیٹھا تھا کہ پتہ نہ چلا کہ کب میں نیند کی وادی میں کھو گیا۔ یہ نیند نہیں، ایک قسم کی بے ہوشی تھی، جیسے مجھے بے ہوش کیا گیا ہو۔ کچھ گھڑی گزری ہوگی کہ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ ایک عجیب سی اسمیل محسوس ہو رہی تھی جو کسی انسان کی نہیں تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میرا سر کسی کی گود میں ہے اور گال سے ہاتھ پھیرتے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ میں نیند سے ہلکا سا بیدار ہوا تو اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میرا وجود جگڑا ہوا ہے۔ میں ایک دم جھٹکا کھا کے اٹھا تو گلاب کا پھول جو میرے سینے پر تھا زمین پر گر گیا۔ میرا منہ درخت کی طرف تھا، میں نے اپنی شرٹ سے لگی ہوئی گھاس جاڑ رہا تھا۔ حیرت میں گم تھا کہ میں نے درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، جب میری آنکھ کھلی تو زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ یہ سب ماجرا کیا ہے؟
ہلکا سا ڈر محسوس ہو رہا تھا، پر میرے سوا وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جسے میں یہ الزام دیتا، اور گلاب سینے پر موجود تھا جس پر نظر پڑتے ہی میں نے پھر سے اٹھا لیا اور بیگ کی زپ کھولتے ہوئے اندر ڈالا اور سائیکل چلاتے ہوئے گھر کی جانب بڑھا۔ میرا سر وزنی ہو رہا تھا، چکر بھی آ رہے تھے، آنکھیں سرخ ہوئی تھیں، سائیکل بمشکل چلا رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی سلام کیا، سائیکل کھڑی کرتے ہی اپنے بیڈ روم میں داخل ہو گیا، بیگ ایک طرف پھینکا اور لیٹ گیا۔ اتنی خاموشی سے میں پہلے کبھی گھر میں داخل نہیں ہوا تھا، اس لیے سب حیران تھے۔ میں تکیے پر سر رکھ کر لمحوں کو سوچ رہا تھا کہ امی گھر میں داخل ہوئیں۔ احمد بیٹا کیا ہوا؟ امی جی کچھ نہیں، میں نے آہستگی سے کہا، تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور ماتھے پر ہاتھ پھیرنے لگ گئیں۔ بیٹا خیر تو ہے، تم چپ ہو؟ پھر امی ایک دم چونک کر بولی، تمہیں تو بخار لگ رہا ہے۔ ہیں بخار؟ میں حیرانی سے کہا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ الٹا کر کے میری گردن پہ لگایا۔ احمد بیٹا تمہیں بخار ہے، ابھی آتے تمہارے ابو تو ڈاکٹر کو بلاتے ہیں۔ ان کے منہ سے بخار کا سنتے ہی مجھے اپنی طبیعت میں چینجنگ محسوس ہونے لگی، پورا جسم ٹوٹنے لگا میرا۔ کچھ دیر گزری، میں تیز بخار میں مبتلا ہو گیا اور بے ہوشی پھر مجھ پہ طاری ہو گئی۔ بخار کی حالت میں وہ سب یاد آ رہا تھا، درد کے نیچے آخر وہ ہوا کیا تھا۔ کچھ روز میں بخار ٹھیک ہوا تو میں نے کالج جانا کا فیصلہ کیا۔ آج 5 روز کے بعد اسی راستے سے کالج جا رہا تھا۔ میں اسی جگہ سے گزرا تو محسوس ہوا جیسے کوئی چیز مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ میں نے گزرتے ہوئے اسی درخت کو دیکھا جہاں پر میں اس دن لیٹا تھا۔ جیسے ہی نظر پڑی ایک دم رک گیا۔ درخت کے نیچے ایک نوٹ بک پڑی تھی۔ میں نے سائیکل سٹینڈ پر لگائی اور جا کر دیکھا تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ تو میری نوٹ بک ہے، یہاں کیسے؟ اوپر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ میں جلدی سے نوٹ بک کو بیگ میں ڈالا اور کالج کی طرف بڑھنے لگا۔ میں بہت لیٹ ہو چکا تھا، سارے راستے انہی سوچوں میں گم تھا۔ پہلے وہ نیند کا واقعہ، اب یہ نوٹ بک، یہ سب سچ ہو رہا ہے یا میرا وہم ہے؟ خود سے سوال کرتا اور پھر میری سوچ ختم ہو جاتی۔ کلاس میں بیٹھے وہی نوٹ بک بیگ سے نکالی اور کھول کر سامنے رکھ دی۔ اس نوٹ بک کے پیج الٹنے لگے خود ہی۔ میری نظر ایک پیج پر پڑی جس پہ کچھ لکھا تھا جو رائٹنگ میری نہیں تھی۔ میں جلدی سے نوٹ بک گود میں رکھ کر ورقے الٹنے لگا، پھر وہ پیج نکالا جس پر لکھا ہوا تھا، اپنی چیزوں کی حفاظت کیا کرو، بہت لاپرواہ ہو۔ جاری ہے۔